موت کی حقیقت کو بتایا کہ ذرا سا بھی شک ہو تو یہ باقی نہ رہے. ارشاد ہوا کہ اے حبیب وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اے حبیب ہم نے تجھ سے پہلے بھی کسی انسان کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی. اب علمت فہم الخالدون، اگر تجھے موت کی منزل سے گزرنا تو کیا کوئی اور یہ سمجھ سکتا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا؟ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ تو وہ ذائقہ ہے جو ہر نفس کو چکھنا. خود اپنے حبیب کا نام لے کے قرآن نے کہا کہ جب تجھے بھی منزل موت سے گزرنا، افإن مت، اگر تجھے بھی ایک دن موت کا سامنا کرنا فہم الخالدون، تو کیا کوئی اور یہ سوچ سکتا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے؟ ایک یہ آیت اور ایک سورہ زمر کی 31ویں آیت، انک میت وانہم میتون، اے رسول انک، تو بھی میت، ایک دن منزل موت سے گزرے گا، وانہم میتون، اور باقی سب کو بھی مرنا. تو اب موت تو اتنی بڑی حقیقت ہو گئی. یہ قرآن نے کہا، بلکہ اسی آیت کا غالباً بہترین ترجمہ یہ مصرع کہ جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا. یہ قرآن کی انہی دو آیتوں کا ترجمہ. مگر عجیب بات یہ کہ اتنی واضح حقیقت کہ ہر شخص ویسے بھی جانتا اور اب قرآن کے حوالے سے بھی بات پکی ہو گئی، مگر کیا سمجھا ہے کہ موت کسے کہتے ہیں؟ کیا یہ اندازہ کیا ہے کہ جس موت کو اسلام اتنا یاد دلا رہا اور ہم خود بھی اپنے رسم و رواج کے تحت بھی صحیح بھائی کسی میت دے گئے یا کہہ کے پرسا دے کہ بھائی صبر کرو، ہر ایک کو مرنا، آج یہ گئے کل ہماری باری، خود تبھی موت یاد آئے. کہا کہ ہاں بھائی ہمیں تو پتا ہے کہ موت کا تو ایک دن سامنا کرنا، مگر کیا یہ سمجھا ہے کہ یہ جو بار بار کہا جا رہا ہے کہ مرنا ہے مرنا ہے مرنا، تو مرنا کہتے کسے، موت کہتے کسے؟ اگر اسے سمجھ لیا جائے تو غالباً حضرت ابو ذر غفاری کے اس جملے پہ کسی کو اعتراض نہ ہو، اور اگر اسے نہ سمجھا جائے تو ابو ذر غفاری کے یہ دو جملے جسے میں اکثر اسی حوالے سے مجلس کے آغاز میں پیش کیا کرتا ہوں کہ دیکھیے یہ دو جملے ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ موت کہتے کسے، جس کو اتنا یاد دلایا جا رہا، جس کے حوالے سے رسول کا تذکرہ قرآن نے کر دیا، جو ہم بھی اٹھتے بیٹھتے کہنے کے عادی، مگر کون سی موت اسلام یاد دلا رہا؟ خالی وہی موت جس کا تذکرہ ہماری زبان پہ رہتا، ہماری زندگی میں اس موت کے حوالے سے کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی؟ نہیں. جو اصل فلسفہ موت، فقط ابو ذر کے یہ دو جملے اس مجمع کم از کم 1/3 ایسے مومنین نظر آ رہے ہیں جنہوں نے میری زبان سے حضرت ابو ذر کا یہ خطبہ اکثر سنا. 1/3 مومنین جو کہ بنیادی طور پر تم ہے عیسیٰ ثواب کی مجلس پڑھنے والا ہی خطیب و ذاکر، اور ایک بنیادی طور پر میری شہرت قبر والے اور جہنم والے مولانا ہی کے حوالے سے، چنانچہ یہ خطبہ میں نے اکثر پڑھا. آج ساری مجلس، آدھی مجلس، اس کا 10% حصہ بھی نہیں، صرف دو جملے، اس لیے کہ یہ ایسے جملے ہیں جنہیں بار بار یاد دلانا، لیکن عجیب جملے نہیں. یہ دو جملے تو سمجھ میں آتے ہیں. پہلا جملہ بڑا عجیب، اور وہ پہلا جملہ سن کے انسان چکرا جاتا. اگر یہ دو جملے نہ آتے تو ہم کبھی بھی نہ سمجھ پاتے کہ ابو ذر کیا کرے گا. لیکن ذرا دیکھیے کتنے حسین انداز فلسفہ موت کو بھی سمجھایا، اور یہ حقیقت ہمیں بتائی کہ اسلام کوئی بیکار اور فضول کام نہیں کرتا ہے. نعوذ باللہ. اتنا جو موت کو یاد دلایا جا رہا تو آخر کس لیے یاد دلایا جا رہا؟ ابو ذر. اس کا ایک پس منظر بھی ہے اس جملے کا، لیکن اتنا وقت نہیں. ابو ذر غربت، جلا وطنی، پردیس کے عالم میں تھے. جب ان کا جوان بیٹا بڑھا، ابو ذر کا جوان بیٹا جس کا اپنا نام ہے ذر، جس کی وجہ سے ابو ذر کہلائے بعض علماء کے نزدیک. ابو ذر حالات ایسے بنے کہ شہر سے نکل کے ان کو جنگل آنا پڑا. اگرچہ یہ جنگل والی زندگی خالی ابو ذر کے لیے تھی، مگر جوان بیٹا ساتھ آ گئے. جوان بیٹے پہ پابندی نہیں تھی کہ تم جنگل میں آ کے رہو، لیکن اب جوان بیٹے نے کہا بوڑھا باپ کہا بابا میں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، آپ جنگل میں تنہا ہیں، دور دور تک آدم نہ آدم ذات، باپ کی خدمت عام حال
تبلیغ کرنا ہے تو جائیے کہ جنگل میں باپ بھیج دیا جائے، اس لیے آیا۔ مگر جیسے ہی یہ مختصر سا گھرانہ ابو ذر سے شریک حیات اتنی ہی ضعیف ہے، جوان بیٹا جب آ گئے تو خاندان چوتھا فرد تھا، اسے اکیلا نہیں چھوڑا جا سکتا تھا، 4 سال کی بچی تھی وہ بھی آ گئی۔ اب ان سب سے اہم فرد تھا سر، جوان بیٹا، بچی 4 سال کی ہے، والدین بوڑھے، وہی ایک واحد ایسا ممبر آف دا فیملی جو سب کی خدمت کرے گا۔ مگر ہوا کیا؟ یہی تو میں اکثر کہتا ہوں، ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ بجائے اس کے کہ عقل کے اعتبار سے ابو ذر کو موت آتی، جوان بیٹا بوڑھے باپ کے سامنے جنگل میں مر گئے۔ جو میں اکثر کہتا ہوں کہ موت نہ ہماری منطق مانے نہ فلسفہ، موت نہ ہماری سائنس مانے نہ ہماری ریاضی، دیکھیے عقل و منطق تو کہتی کہ فرسٹ کم فرسٹ آؤٹ، جو دنیا میں پہلے آیا ہے اسے پہلے جانا چاہیے۔ ہوتا یہ ہے کہ بوڑھے والدین بیٹھے رہتے، جوان اولاد مر جاتی۔ دیکھیے ریاضی کا اصول تو بتاتا کہ مریض آدمی پہلے جائے، صحت مند بعد میں۔ یہاں ہوتا یہ ہے کہ مریض آئی سی یو میں داخل، ایڑیاں رگڑ رہا، عہد پہر لگ گئی، ساری دنیا میں فون گھما دیا جائے کہ تمہارے بابا بڑی سیریس کنڈیشن ہے، جلدی آ جاؤ، شاید آخری زیارت مل جائے، ورنہ کم از کم میت کو بندہ تو دے دینا۔ ایک بیٹا امریکہ سے دوڑ کے آیا، ایک بیٹا جاپان سے دوڑ کے آیا، ایک بیٹا کہیں برازیل یا چلی میں پھنسا تھا، پتہ نہیں کتنی زحمتیں اٹھا کے آیا، یہ یہاں پہنچے۔ بزرگ ان کے باپ وہ لوٹ پوٹ کے صحت مند ہو گئے، اور جو جوان بیٹا امریکہ سے آیا اور آنے سے پہلے میڈیکل پورا ٹیسٹ کرا کے آیا کہ 100% فٹ، اور اسے موت آ گئی۔ اس کے جنازے کو کندھا دینا پڑا اس بوڑھے باپ کو، اس لیے کہ موت تو نام ہی اس بات کا ہے کہ ساری ریاضی دھری رہ جاتی، ساری منطق ٹوٹ جاتی ہے، سارے فلسفے الٹے پلٹے ہو جاتے ہیں، ساری عقل جواب دے جاتی ہے، جوان چلے جاتے ہیں، بوڑھے بیٹھے رہتے ہیں، مریض صحت مند ہو جاتے ہیں اور صحت مند دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ ابو ذر کا جوان بیٹا مر گئے۔ عام حالات میں بوڑھے باپ کے لیے جوان کی موت کتنا بڑا صدمہ۔ عام حالات کا مطلب اگر کوئی شہر اور خاندان کے ساتھ، اب کجا یہ کہ جلا وطنی اور جنگل جہاں پہ کوئی بھی نہیں، یعنی اب اس بیٹے کو غسل بھی دینا بوڑھے باپ پر واجب، اس کو کفن پہنانا بوڑھے باپ پر واجب، اور تو اور مشکل ترین کاموں میں سے قبر بوڑھے باپ کو کھودنا پڑ رہی ہے جوان کی۔ ایک تو صدمہ، ایک تو غم، وہ بھی کوئی معمولی صدمہ نہیں۔ چلے ایک اور حدیث، جب کبھی میں یہ واقعہ پڑھتا ہوں وہ بھی پڑھ دیتا ہوں، وہ بھی آپ سن لیجیے۔ ایک اور حدیث، یہ کتنا بڑا غم اور صدمہ، جب اللہ کے رسول نے جبرائیل امی سے سوال کیا تھا کہ یا اخی جبرائیل، المواعظ العدلیہ کتاب کا نام ہے، آغا مشکینی کی شورۂ آفاق کتاب ہے، حدیث الشیعہ کے نام سے اردو ترجمہ بھی ہے، اور جا کے حدیث دیکھ لیجیے گا۔ کیا ہے جبرائیل؟ فرشتے کیا یہ بھی کبھی ہنستے ہیں یا روتے ہیں؟ جبرائیل نے کہا اللہ کے رسول، ہم فرشتوں کو ہنسنے اور رونے سے کیا سروکار، مگر 3 موقع ایسے آتے ہیں کہ ہم بھی خیمہ لگاتے ہیں، اور 3 موقع ایسے آتے ہیں کہ ہم بھی رونے لگتے ہیں۔ اب پوری حدیث تو نہیں پڑھنا، 6 باتیں، وقت کہاں ہے جبکہ ویسے ہی آج شب شہادت، مگر 6 میں سے ایک بات میرا موضوع اور ایک دوسری بات اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ یہ آگے چل کے آخر موضوع میں پہلی بات، ایک سن لیجیے ہنسنے والی بات، ایک سن لیجیے رونے والی بات، اور باقی کی تلاش ہے تو جا کے کتاب میں دیکھ لی۔ جبرائیل کہتے ہم فرشتوں کو ہنسی اس وقت آتی کہ جب کسی بے پردہ عورت کا انتقال ہو جائے اور اسے دفن کیا جا رہا، اور کبھی گھر والے کہتے کہ بھائی خالی محرم اور رشتے دار آ کے چہرہ دیکھے باقی لوگ دور ہٹ جائیں، اور اس کے بعد پھر مٹی ڈال ڈال کے اس کو چھپایا جا رہا، ہم فرشتے ہنسنے لگتے کہ جب اسے چھپانے کا وقت تھا تو ساری دنیا کو دکھا رہے تھے، اور جب ہمارے ذریعے کوئی دیکھنے کو تیار نہ ہوگا تو ساری دنیا سے چھپایا جا رہا، فرشتے بھی ہنسنے لگتے۔ شب شہادت ہے اس لیے زیادہ اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، مگر ذرا سوچیے آج کل تو ہمارے خاندان کی عورتیں دیکھ فرشتے تو شاید 24 گھنٹے ہی ہنسی میں مشغول رہتے ہوں گے، ہم انہیں فرصت ہی نہ دیتے ہوں گے آرام سے بیٹھنے کی، کہ جب چھپانے کی ضرورت ہے تو سب کے سامنے دکھایا جا رہا، اور جب میت مر گئی
کچھ عرصے کے بعد لاشا گلے گا سڑے گا تو ہر ایک سے پردہ کرایا جا رہا، مگر اصل موضوع ہے دوسرا، یہ بھی آگے چل کے میری تقریر کا موضوع بنے گا، لیکن اصل موضوع اس وقت اور 3 موقعوں پہ ہم فرشتے بھی رونے لگتے ہیں، جن میں سے ایک موقع یہ کہ جب کسی کے یہاں اولاد ہوئی اور اس نے سجدہ شکر انجام دیا، بڑی بڑی اس کے دل میں تمنائیں اور مرادیں پیدا ہوں کہ یہ میرا بیٹا بڑا ہوگا، جوان بنے گا، میرے بڑھاپے کا سہارا ہوگا، میری ہر خدمت کرے گا، میں مر جاؤں گا تو میرے جنازے کو کندھا دے گا، اور پتہ چلا کہ اولاد جوان ہو اور الٹا ہو گیا کہ اسی باپ اور اسی ماں کو اپنے جوان کا نشہ اٹھانا پڑا۔ اتنا دردناک موقع ہے کہ عام انسان تو عام انسان، جبرائیل کہتے ہیں کہ آسمان کے فرشتوں میں کوہرام بپا ہو جاتا جب بوڑھے باپ کے سامنے جوان کا نشہ آتا۔ اور یہ جملہ بھی عرض کر دوں کہ مجمع میں اکثریت کے نوجوانوں کی شاید وہ اس جملے کو ابھی سمجھ بھی نہ پا، چاہے ابو ذر کا واقعہ آ جائے چاہے جبرائیل کی بات، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی جس پر گزرتی ہیں وہی جانتا۔ جب امام مظلوم علی اکبر سے کہہ دیا اکبر تیرا کوئی جوان بیٹا نہیں، اس لیے تجھے بھی نہیں معلوم کہ بوڑھے باپ کے دل پہ اس وقت جان گزر رہی ہے، تو واقعا ایک ایسی منزل جو گزرتے ہیں اس مرحلے سے انہیں کو پتا، ابو ذر گزر رہے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ خالی غم نہیں آیا، ساتھ میں شریعت کے اتنے واجبات آ گئے۔ شہروں میں اگر کسی بوڑھے کا جوان بیٹا مر جائے تو بہرحال سب لوگ آ کر اس بوڑھے کو آرام سے ایک جگہ بٹھا دیتے ہیں، بابا آپ آرام کیجئے، سارے کام ہم لوگ کر رہے ہیں۔ ابو ذر کو تو غسل میت سے قبر کھودنے اور میت کو قبر اتارنے تک سارے مراحل طے کرنا پڑے۔ اس کے بعد ابو ذر کا جملہ سنو، اب ایک ایسا خطبہ ہے کہ ہر مومن اور مومنہ کتاب کی مدد سے الگ سے یہ پورا خطبہ پڑھنا چاہیے۔ میرے پاس وقت کا اور موضوع میں اس سے زیادہ گنجائش نہیں، اس لیے صرف 3 جملے پڑھ رہا ہوں۔ یہ خطبہ کس کتاب میں ملے گا؟ شیخ عباس قمی کی بہت ہی مشہور کتاب مرنے کے بعد کیا ہوگا، اس کے شروع میں یہ خطبہ کیا ہے؟ ابو ذر کا ایک جملہ، کہا بیٹا ابو ذر تیری موت میرے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ کاش تیرے بدلے میں مر جاتا۔ یہ بالکل فطری جملہ، ہر بوڑھا باپ ہر بوڑھی ماں ہمیشہ یہی جملہ کرے، لیکن اصل اس کے بعد کا جملہ، لیکن بیٹا اب میں اسے غنیمت سمجھ رہا ہوں اور اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ تجھے موت آئی اور میں اب تک زندہ ہوں۔ کوئی بوڑھا باپ جوان کے لاشے پر کبھی یہ جملہ کہہ سکتا ہے کہ بیٹا یہ اچھا ہوا، یہ غنیمت ہے کہ میں نہ مرا، تیری موت آ گئی میں نہ مرا۔ ہم یہ سمجھے کہ غم کی وجہ سے، صدمے کی وجہ سے ابو ذر کے ہوش و حواس کچھ دیر کے لیے کام نہیں کر رہے، وہ فطری بات، وہ بھی کوئی ایسی غلط بات نہیں۔ بوڑھے باپ جوان کا لاشا دیکھ کے ہوش و حواس کھل جاتے ہیں، مگر نہیں۔ جب اس کے بعد ابو ذر نے یہ بتایا کہ یہ جملہ میں نے کہا کیوں ہے کہ بیٹا میں نے اسے غنیمت سمجھا کہ میری موت نہیں آئی، کہے گا کوئی بوڑھا باپ جوان کے لاشے پر کہ تو مر گیا میں نہ مرا، میں اس پہ راضی؟ ابو ذر کہے اور اگلے 2 جملے بتا رہے کہ غم کی وجہ سے یہ نہیں کہا، اگلے 2 جملوں نے یہ بتا دیا کہ اگر اللہ کا رسول یہ کہتا چلا آیا کہ میرے ابو ذر کو پہچانو یہ لقمان امت ہے، اس امت کا لقمان ہے، تو اس لیے کہا۔ یہ جملہ سمجھیے کیا بہترین انداز سے موت کے پورے فلسفے کو سمجھایا۔ موت اس کا نام نہیں ہے کہ اٹھ سے بیٹھتے آپ نے کہا مر جانا ہے بس، موت اس کا نام نہیں ہے کہ آپ نے کسی میت پہ کہہ دیا بھائی آج یہ گئے کل ہم جائیں، یہ نہیں ہے موت، بلکہ اس کے لیے تو بڑا سخت لفظ امام نے استعمال کیا۔ پہلے ابو ذر کا جملہ پورا ہو، پھر آئیے امامت کے کلام پر اور کلام امامت سے شرح شہادت کا تذکرہ۔ ابو ذر کہتے ہیں بیٹا جب میں تجھے قبر میں دفن کر کے باہر آیا اور اس قبر نے مجھے یاد دلا دیا کہ ابھی کتنے سخت مرحلے باقی ہیں، موت کے بعد کے مرحلے کتنے سخت ہیں، تو میں نے اسے غنیمت سمجھا کہ اللہ نے تیرے بعد مجھے کچھ دن اور دے دیے تاکہ ان دنوں میں میں اپنی موت کی تیاری کر سکوں، ان دنوں میں اپنی موت کی تیاری دیکھ پاؤں۔ اور بیٹا اور یہ جو چند دن مجھے مل گئے
اس میں تیری زیادہ سے زیادہ وہ مدد کروں جو قبر میں تیرے کام آنے والی ہے۔ جوان بیٹے کے ساتھ بوڑھا باپ مر گئے، جوان بیٹے کے صدمے میں ماں کا ہاتھ فیل ہو گئے، وہ خود جوان بیٹا قبر میں کہے گا کہ ابا اور اماں آپ مر کے میرے ساتھ آ گئے، بڑی محبت آپ نے دکھائی، مگر آپ کی محبت نے مجھے کیا فائدہ پہنچایا؟ کاش آپ صبر کر کے زندہ رہتے، میری چند قضا نمازیں پڑھوا دیتے، میرے تھوڑے سے قضا روزے رکھوا دیتے، تھوڑا سا حقوق و ناز کا معاملہ میرا معاف کروا دیتے، کچھ میرے نام پہ صدقہ اور خیرات کر دیتے۔ اگر آپ وہ والی محبت رکھتے کہ جس میں صبر کرتے اور میری مدد کرتے، وہ میرے زیادہ کام آتا، اور اگر آپ میری محبت میں مر گئے تو میرے کیا کام آئی یہ محبت؟ جیسے کسی کے جوان بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہے، ہاتھ پاؤں پھول گئے، غش کھا کے گرنے کے قریب ہے، یہ چیز بیٹے کے کام آئی؟ یا اپنے سارے غم کے باوجود اپنے آپ پہ کنٹرول پاؤ اور جلدی سے اس کو اٹھا کے اسپتال لے جاؤ، یہ بیٹے کی کام آئے؟ اس وقت مقام صبر کا مقام ہوتا، بھائی ہم اپنی جگہ، جوان بیٹا ایریا لگا رہا، ایکسیڈنٹ کا کیس ہے، خون بہت زیادہ بہ گیا، بظاہر لگ رہا ہے کہ مرنے کے قریب ہے، مگر اپنے آپ پہ قابو پاؤ، اس وقت اسپتال لے جانا زیادہ بہتر ہے، اور اس کے برابر دھڑام سے بے ہوش ہو کے گر جانا یہ اس کے لیے بیکار ہے۔ یہ بھی موت کے حوالے سے بھی ہے کہ اے باپ اور اے ماں، اور اسی طرح سارے گھر والوں، اے مرنے والے کے رشتہ داروں، محبت یہ نہیں ہے کہ مرنے والے کو یاد کر کے چل آنسو بہائے، وہ بھی محبت، اسلام فطرت پابندی نہیں لگاتا، لیکن ساتھ میں یہ تو سوچو کہ وہ تو وہاں چلا گیا، ہم زندہ ہیں، اس مرنے والے کی کیا مدد ہم کر سکتے ہیں؟ اس وقت ہماری مدد اس کے لیے زیادہ ضروری ہے، اور مدد کسی کا نام ہے، واجبات ادا کرو، اگر حرام کیے ہیں تو معاف کراؤ، اگر گناہگار ہے تو توبہ کرواؤ، اس کے نام پہ ایصال ثواب، صدقہ اور خیرات دیتے رہو، اور یہ بالکل الگ موضوع بن جائے گا۔ فقط یاد کہانی کے لیے میں نے یہاں تک کہا، مگر ابو ذر نے یہ بھی نہیں کہا کہ بیٹا میں خالی تیری مدد کرنا چاہتا ہوں، نہیں، تیری موت نے یاد دلایا کہ ایک دن مجھے بھی مرنا، اسی قبر سے مجھے بھی گزرنا، اسی فشار کا مجھے بھی سامنا کرنا، یہی مراحل برزخ میرے لیے ہے۔ تو میں نے سوچا بیٹے کے بعد جتنے دن مجھے مل جائیں میں اپنی موت کی تیاری کروں، لیکن یہ بھی برابر سے توازن، یہ نہ ہو کہ خالی مرنے والا یاد ہے اپنے آپ کو بھول گئے، نہیں، اپنی موت کی بھی تیاری، اپنے مرنے والے کی بھی مدد کا، یہ ہے اصل فلسفہ موت۔ اسلام بار بار موت کیوں یاد دلا رہا؟ خالی رسم بنا کے نہیں، خالی رواج بنا کے نہیں، وہ اٹھتے بیٹھتے کہہ دیا جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا، اٹھتے بیٹھتے کہہ دیا وہ چلے آج کل ہماری باری نہیں۔ اگر یقین ہے اس بات پر تو اس کے حوالے سے تمہاری زندگی میں تبدیلی آنا چاہیے، اس کے حوالے سے تمہارے پاس موت کی تیاری ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ایک ایسا لفظ موت کے حوالے سے استعمال ہو گیا کہ میں تو کبھی استعمال نہیں کر سکتا، بدن کانپ اٹھے کہ بھلا کسی مومن کے بارے میں یہ جسارت کیسے کی جائے، مگر امام معصوم کو جو اختیار ہے یہ لفظ کہنے کا، وہی کتاب المواعظ العدلیہ، حدیث الشیعہ کے نام سے اردو ترجمہ، اس میں 7 کے بعد میں جا کے حدیث دیکھی، میں صرف ایک چیز پڑھوں گا، حدیث میں 7 چیزیں، اور یہ حدیث اس امام معصوم کی جو آج شہید ہونے والے امام کا باپ بھی ہے اور اس کی اپنی شہادت بھی پچھلے بدھ کو گزری ہے، یعنی 5 دن پہلے ہمارا 8واں امام امام علی ابن موسیٰ رضا ارشاد فرماتا کہ 7 آدمی ایسے ہیں جو اگر 7 کام نہ کریں تو وہ اللہ کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ مومن کے بارے میں یہ کہہ دوں کہ وہ اللہ کا مذاق اڑا رہا، نعوذ باللہ، کتنی بڑی جسارت، لیکن اگر مومنوں کا مولا اور سردار کہہ دے کہ یاد رکھو اگر تم 7 کام کر رہے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری 7 ذمہ داریاں ادا نہیں کر رہے تو تم اللہ کا مذاق اڑا رہے، اور جو اللہ کا مذاق اڑاتا ہے وہ اصل میں اپنا ہی مذاق اڑوا رہا۔ ان 7 چیزوں میں سے فقط ایک امام نے کہا جو موت کو یاد کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ تیاری نہیں کرتا موت کی، یہ موت کو نہیں یاد کر رہا، یہ اللہ کا مذاق اڑا رہا۔ موت کو یاد تو کر رہے کہ مرنا ہے،
برحق ہے، ہر ایک کو اس دنیا سے جانا ہے، لیکن امام فرما رہے ہیں اگر اس کے ساتھ تیاری نہیں ہے تو یہ موت کا یاد کرنا نہیں ہے، یہ گویا اللہ سے مذاق کرنا۔ تو کیا ارشاد فرمایا امام نے؟ جس کی زبان پر ذکر موت آتا اس کی ذمہ داری بن جاتی ہے موت کی تیاری کر۔ اور اسی شیخ عباس نے اسی کتاب مرنے کے بعد کیا ہوگا اس کے بالکل شروع مولا نے خطبہ نقل کیا، وہ میں پڑھ نہیں سکتا، اس میں قبر کے ساتھ کا تذکرہ، اشتہے کا تذکرہ، زہر کا تذکرہ، پہلے ہی میں اپنا بہت مذاق اڑوا چکا ہوں، خیر پہلا جملہ پڑھ رہا ہوں، فرماتے ہیں یا ایھا الناس انما بعد الموت اشد من الموت۔ کیا تم نے کبھی اس پہ غور کیا ہے کہ مرنا موت کے بعد کے مراحل موت سے زیادہ سخت ہوتے ہیں؟ یہ نہیں ہے کہ قبر میں گئے تو آرام سے پیر پھیلا کے سو رہے ہیں، ما بعد الموت اشد من الموت، موت سے زیادہ بعد کے مراحل سخت ہے۔ کیا تیاری کی؟ اگر موت کا تذکرہ ہے اور جو موت کے بعد کے مراحل تیاری نہیں ہے، میرا آٹھواں امام کہہ رہا تم اللہ کا مذاق اڑا رہے، مولا کہہ رہے کیسے غافل بیٹھے، کیا تمہیں نہیں پتا کہ اس سخت ترین مرحلے سے گزرنا؟ یاد رکھیے جہاں جس نے موت کو یاد کیا، اب یہ موت کا یاد کرنا اسے نمازی بنائے گا، اگر واقعا موت کو سمجھ کے یاد کر رہا اسے روزے دار بنائے گا، اسے پابند واجبات بنائے گا، اسے حرام چیزوں سے بچنے کا عادی بنائے گا۔ جس نے موت کو سمجھ لیا، جس نے معرفت موت حاصل کر لی، جس نے آٹھویں امام کی غلامی کا حق ادا کر دیا، جس نے مولا کے کلام پہ یقین کر لیا، اب جب موت کی بات آئی پتا چلا وہاں پہ نہ کوئی حرام ہے نہ کوئی ترک واجب ہے، صاف پتا چل جائے گا موت کو یاد کرنے والی عورت کا انداز، موت کو بھلانے والی عورت کا انداز، اس کے سر پہ حجاب نظر آئے گا، وہ بے حجاب نظر آئے گی، صاف پتا چل جائے گا اس گھر والے نے موت کو یاد رکھا ہے، یہاں نہ ڈسکو ہے نہ ڈانس ہے نہ میوزک ہے نہ دوسرے خرافات، اور صاف پتا چل جائے گا کہ اس گھر نے موت کو یاد نہیں رکھا ہے، وہ لوگ موت کو کر رہے ہیں، برسی وہاں بھی ہوتی ہے، کوئی مر جائے تو تیجا وہاں بھی ہوتا ہے، 40 دن پورے ہو 40واں وہاں بھی ہوتا ہے، لیکن موت کو یاد نہیں کیا گیا، اس لیے کہ نمازیں کیسے قضا ہو رہی، اس لیے کہ حرام کیسے گھر میں کھایا جا رہا، اس لیے کہ گانے کیسے گھر میں سنے جا رہے۔ آٹھواں امام فرماتا ہے کہ اگر موت کا تذکرہ کیا اور تیاری نہ کی تو گویا تم موت کا مذاق اڑا رہے، اور یہی وہ مشکل منزل ہے جو خالی موت کے حوالے سے نہیں آئی۔ دو چیزیں ایسی ہیں جن کے حوالے سے یہ چیز مشکل بنی۔ نمبر 1 موت، یعنی ہم موت کا نام لیتے ہیں تیاری نہیں کرتے، نتیجہ کیا ہوتا؟ جب موت آتی ہے تو ساری زحمت میں پڑ جاتے، جس کی طرف میں اشارہ بھی تو کبھی قبر والا باقو کہلاؤ، کبھی دراوائے جہنم کہلاؤ، اور دوسری چیز بھی اس کے ساتھ سن لیجیے، دوسری چیز، اور وہ دوسری چیز کیا؟ وہ بھی ایسی ہی، ہر مومن اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت وہ موت کے ساتھ والی تھی، اس پر بھی اتنا ہی یقین رکھتا، لیکن وہاں بھی یہی بات کہ خالی عقیدہ ہے تیاری نہیں، اور وہ ہے اپنے آنے والے امام کے ظہور کی بات۔ ہر مومن کہے گا بے شک انہیں ظاہر تو ہونا، بے شک انہیں آنا تو ہے، بلکہ موت کی حد تک تو صرف اتنا کہا جاتا ہے کہ موت برحق ہے، اسے آنا ہے، اور تیاری نہ کرے تو امام کا جلال دیکھیے۔ ظہور امام میں تو ہم ایک منزل اور آگے بڑھتے، کہتے امام کو آنا ہے، امام کا آنا برحق ہے، آ کیوں نہیں رہے ہیں؟ اعلیٰ جل مولا ہم توڑتے جا رہے، لیکن موت میں ہم تیسرا جملہ نہیں کہتے، 2 جملے کہتے، موت برحق اور ہمیں بھی آنا، خالی اتنا کہتے ہیں تو آٹھواں ناراض ہو گیا کہ تیاری کیوں نہیں؟ بات تیسرا جملہ تو نہیں کہتے نا، اے ملک الموت اعلیٰ جل ہم توڑتے جا رہے ہیں، ہم بے چین ہو جا رہے، ارے یہ کیا ہے، تم پڑوس کے گھر میں گئے ہمارا گھر کیوں بھول گئے؟ بات تو نہیں کہتے، بات تو ساری وہ باتیں کرتے کہ اگر آنے والا ملک الموت بھی ہے تو ہمارے حساب سے اسے نہیں آنا چاہیے۔ چنانچہ بہت سی جگہوں پہ رواج یا پیر یا منگل کو ایصال ثواب کی مجلس بھی نہیں ہوتی کہ اگر مرحوم کے ایصال ثواب کی مجلس یا پیر کو یا منگل کو کرا دی تو ملک الموت اس گھر کا دوبارہ چکر لگا دے، ایک اور کو لے کے چلا جائے، اور بہت ساری خرافات و نقلیات کھڑی ہوئی۔ بدھ کی موت
4 بت بڑے بھاری پڑتے ہیں، پولا چیز گھر میں خالی ہاتھ نہ ہو، قبرستان سے آ رہے تو سب پتے لے کے آؤ، جاتے ہی پہلے بیت الخلا کو اپنا چہرہ دکھاؤ، پتہ نہیں کیا کیا کیے. تو وہاں تو فقط 2 چیزوں پہ ہم رک گئے. ہم نے کہا موت پر حق ہے، ہم نے کہا ہمیں بھی مرنا ہے. تیسرا جملہ نہ کہا اللہ جلدی سے آپ موت کے فرشتے، ہم گھبرا رہے ہیں. تب بھی امام کہتے ہیں کہ تم نے موت کا مذاق اڑایا. جب ظہور ایمان کی بات آتی ہے تو وہاں 2 نہیں 3 جملے کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں امام کا آنا برحق ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہم تڑپ رہے، ہمیں انتظار ہے امام کی زیارت کا، اور پھر کہتے ہیں الاجل مولا فوراً کیوں نہیں آ جاتے. اور اس کے بعد جب ہم الاجل بھی کہہ رہے اور پتہ چلے ہمارے پاس کوئی تیاری نہ ہو، جب ہم بلا نہیں رہے ملک الموت کو اور پھر تیاری نہ کرے تب بھی آتما کہے تو نے مذاق اڑایا. یہاں وہ بلا بھی رہے ہیں اور کوئی تیاری نہ کرے تو یہ تو اور زیادہ مذاق اڑانا ہوگا. ایک مہمان کو آپ نے بلایا نہیں، وہ بن بلایا آ گئے، بلکہ خالی ایسا نہیں ہے کہ بن بلایا، آپ نے تو بڑی کوشش کہ کسی طرح سے وہ ٹل جائے، آنے ہی نہ پائے، اور وہ آ کے نازل ہو گئے. اور پھر اگر آپ اس کی خدمت نہ کریں تو لوگ آپ کو اتنا برا بھلا نہیں کہیں کہ بھائی آپ نے اس کو بلایا ہی نہیں تھا، وہ تو خود سے آ گئے. اب اگر تیاری نہیں تھی تو وہ قصوروار. یہاں امام تو وہ مہمان ہے جنہیں آپ بلا بھی رہے، جسے بلاوا دیا جائے، تڑپ کے بلایا جائے، صدیوں سے بلایا جائے. جب وہ نہ آئے تو انسان رونے لگے، اور وہ اگر گھر آ جائے اور اس کی تیاری نہ ہو تو یہ تو یہی کہا جائے گا کہ تم نے اس کا مذاق اڑایا. یہاں تو اور زیادہ یہ کہا جائے گا. تو سنیے یہاں بھی یہی حماقت کہ ایک طرف محبت تو ہے، عقیدہ بھی ہے، مگر صحیح معرفت نہیں ہے، موت کی معرفت نہیں ہے. اس لیے انا للہ بھی کہتے ہیں، تیاری بھی نہیں کرتے ہیں، اور امام کی معرفت نہیں ہے، الاجل بھی کہتے ہیں اور تیاری نہیں کرتے ہیں. اب پہلے تو وہ جملہ پھر دوہرا کہ 8واں امام جلال کے عالم میں کہہ رہا ادھر ہم دراصل تم اپنا عقیدہ نہیں بتا رہے، تم مذاق اڑا رہے اللہ کا. اور پھر جہاں تک ظہور کی بات ہے، 8ویں نے خود اس کے حوالے سے تیاری کروائی، اور خاص طور پر 2 بہت اہم نقطے 8ویں نے بتایا، اور دوسرے نقطے کی وضاحت 9ویں نے فرمائی، اور اس کے ساتھ ایک ضمنی چیز اور بتا دی. 8ویں اور 9ویں کو ملا کے اب میری مجلس کا موضوع آ رہا ظہور امام. ہم نے کہا آنا برحق، ہم نے کہا کہ ہم انتظار کر رہے ہیں، ہم نے کہا کہ انتظار کیا چیز، الاجل. ہم چاہتے ہیں کہ انتظار بھی نہ ہو، فوراً آ جائے. اب سنیے 2 چیز امام کے حوالے سے، 2 چیز 8ویں نے خاص طور پہ ہمیں بتایا. جب یہاں تک بات پہنچی کہ اگر تم نے بلایا اور تیاری نہ کی تو یہ بلاوا نہیں ہے، یہ مذاق اڑانا ہے. ہم نے خود ہی کا مولا پھر بتائی کہ بلاوا کسے کہتے ہیں. اچھا اگرچہ مجھے خود احساس ہے کہ یہ جو روایت اس وقت میری زبان پہ آتے آتے رک رہی اور رکتے رکتے آ رہی، یہ بھی میں نے بہت پڑھی، مگر ایسا موضوع بن گیا کہ ایک بار اسے بھی دوہرا. اصل جو 2 باتیں وہ اپنی جگہ. ابھی موضوع یہ ہے کہ بغیر تیاری کے اگر امام آ جائے تو کیا ہوتا ہے. امام کے گھر کی ایک تعریف. کون سا گھر؟ جب 8واں امام مامون کی دعوت پر مدینے سے ہجرت کر دارالخلافہ مرو پہنچے اور 2 سال وہاں رہے. جب 9واں امام مدینے میں تھا اور ان کا بابا مرو میں، باپ اور بیٹے کے درمیان ایک اتنی مکانی جغرافیائی دوری آ گئی. ایک مدینے میں جو اسلامی دنیا کا ایک سرا، اور دوسرا مرو میں جو اسلامی دنیا کا دوسرا سرا. جیسے آج کے محاورے میں کہا جائے نارتھ پول اور ساؤتھ پول. جب وہاں پہنچا 8واں امام، مامون نے مہمان بن کے بلایا. چنانچہ اپنی کلیزوں میں سے کلیز کو دیکھ اور کہا دیکھ تو اپنے آپ کو شیعہ اہل بیت بھی کہتی، میرے مہمان آ رہے ہیں، ساری خدمت مجھے کرنا ہے، ان کے مکان کا انتظام، گھر کے کام کاج کے لیے غلام اور کنیزوں کی ایک ٹیم، میں تجھے بھی اس میں شامل کر رہا ہوں. فقط اس لیے کہ تو جو کہ عقیدت میں بھی ان کو مانتی، یہ خدمت تو کرنا ہی ہے، وہ تو نوکری، مگر ساتھ میں ان سے محبت بھی کرتی، تو تو جو ان کی خدمت کرے گی وہ عام نوکروں سے مختلف ہوگی. یہ تو عقیدت اور شیعت والی بات. کنیز بھی کہتی ہے میں بہت خوش ہوں، راتوں کو نیند نہیں آ رہی، اب بار بار سوچ رہی
کہ فوراً میرے امام آ جائے. اب وہ آ رہے مدینے سے مرد، کم از کم 1 مہینہ لگتا. خبر اسے ابھی مل گئی، راتوں کی نیند اڑ گئی جوش میں اور محبت میں. کاش امام فوراً آ جائے، وقت کو پر لگے اور وقت اڑ جائے اور امام پہنچ جائے. اور آتی کا امام چند ہفتے امام کے گھر میں رہی اور پھر خود اپنے پوتے سے کہتی ہے بیٹا میں رات و دن ایک ایسی دعا کرتی کہ خود میرا دل مجھے برا بھلا کہتا تھا یہ کیا دعا کر رہی، مگر کیا کروں یہ دعا دل میں پیدا بھی ہوئی، دل برا بھی کہہ رہا اور دل کے اندر دعا بھی آ رہی. وہ کیا دعا؟ دعا یہ کہ خدا بندہ کوئی ایسا طریقہ جلدی سے بنا دے کہ مجھے امام کے گھر سے نکلنے کا راستہ مل جائے. ارے تو محب اہل بیت اور مومنہ، یہ کیسی دعا؟ پوتے سے کہتی ہے بیٹا اس کی وجہ بھی سن. جب امام آ گئے تو ابتدائی چند دن تو اسی جوش میں گزر گئے کہ امام کی زیارت، امام کے گھر کے کام، امام کی خدمت. جیسے پہلے دن جب آدمی مکہ پہنچتا ایک عجیب جوش ہوتا، پہلے دن جب مدینہ پہنچتا ایک عجیب جوش ہوتا، پہلے دن جب کربلا میں قدم رکھتا ایک عجیب انداز ہوتا، اور چند دنوں کے بعد انداز بدلنے لگتا. اسی لیے معصوم کی حدیث بھی ہے کہ حج مکمل ہوتے ہی جتنا جلدی ہو سکے مکہ کی سرزمین کو خدا حافظ کہہ دو، ورنہ اس کا احترام بے احترامی میں بدلنے لگے گا. لیکن یہ تھی 1400 سال پہلے کی حدیث. ابھی تو حج بھی نہیں ہوتا اور احترام بے احترامی میں بدلنے لگتا ہے. یہ واقعہ پورا ہو جائے. کہا چند دن تو جوش میں گزر گئے. اس کے بعد جب میں نے غور کیا کہ یہ کیا ہو گیا، یہ محل میں رہنے والی ہے امام کے گھر میں ہے. پوتے نے پوچھا بھی کہ دادی اماں ہوا کیا؟ کہا بیٹا باقی باتیں تو میں نے برداشت کر لی. یہ جملہ بھی کتنا توہین آمیز ہے، باقی باتیں تو میں نے برداشت کی. ارے کون سی ایسی باتیں امام کے گھر میں تھی کہ تجھے برداشت کا لفظ لانا پڑا؟ کیا اس زمانے کے مطابق جہاں غلاموں اور کنیزوں کو مارا جاتا ہے، گالیاں دی جاتی ہے، کوڑے برسائے جاتے ہیں، بھوکا رکھا جاتا ہے، کوٹریوں میں بند کیا جاتا ہے، ارے کیا ایسی چیز؟ یہ تو وہ گھرانہ کہ جہاں اگر ایک دن پزا کام کرتی تو اگلے دن پزا بستر پہ بیٹھ کے آرام کرے گی اور فاطمہ سارا کھانا پکا کے پزا کے آگے دسترخوان پر چلیں گی. جس گھر میں کنیزوں کو اتنا احترام ملے وہاں یہ کنیز کیا کہہ گئی کہ باقی باتیں تو میں نے پھر بھی برداشت کر لی. تھوڑا ہم نے اندازہ لگایا کہ کیا کہہ رہی ہوگی. مامون کے محل میں رہنے کی آتی، وہاں تو حجاب کا سوال ہی نہیں، بلکہ جتنا زیادہ ننگا گھومو اتنا کنیز کی ویلیو بڑھتی ہے. امام کے گھر میں ایک بال بھی نظر نہیں آ سکتا، کتنا اسے مشکل لگ رہا ہوگا. ہماری خواتین جب زبردستی کربلا اور مشہد اور زینبیہ میں ان کو ایک آبا پہنائی جاتی ہے حرم میں جاتے وقت، وہ ان کو لگتا ہے کسی قید میں آ گئی، کسی رسیوں سے اور زنجیروں سے ان کو جکڑ دیا گیا. ارے کتنے جلد حرم کے دروازے کے باہر نکلے اور اس قید سے نجات پائے. چند گھنٹے نہیں، چند منٹ کا برقع ہے نا حرم، جہاں پہ بغیر حجاب کے نہیں جانے دیتے، جو کہ مکے اور مدینے میں ایسی پابندی ہے. اس لیے وہاں پہ آپ دیکھیے وہاں تو خواتین ایسے ہی بے حجاب پہنچ جاتی. خیر اب مامون کے محل میں بے حجاب، امام کے گھر میں حجاب کرنا. مامون کے محل سے آئی، وہاں پہ غیبت ہر شخص سنتا ہے، بلکہ بڑے آرام سے آگے پہنچ جاتا. امام کے گھر میں زبان پہ پابندی، خبردار کوئی حرام لفظ تمہاری زبان پہ نہ آنے پا. ایک مامون کے محل سے آئی، وہاں کیا ہوتا؟ قرآن پڑھا جاتا یا دعائیں محل ہوتی ہے یا مسئلے مسائل میں بحث ہوتی ہے؟ نہیں، وہاں پہ رات کو رقاصائیں آتی ہیں، سارا دن گلوکار بیٹھ کے موسیقی کا مظاہرہ کرتے. امام کے گھر میں آئی، یہاں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کسی محفل موسیقی یا شام غزل میں جانے کی اجازت ملے. اب کہہ رہے کہ باقی باتیں تو پھر بھی برداشت کر لی، مگر ایک چیز بڑی مشکل ہو گئی کہ امام کے گھر ایک کنیز کی ذمہ داری ہے کہ فجر کی نماز کے وقت ساری عورتوں کو اٹھا اور کہے کہ وقت نماز آیا پہلے نماز پڑھو. کہتی ہے بیٹا جب کچی نیند چھوڑ کے اٹھنا پڑتا. مامون کی محل سے آئی تھی نا، جہاں رات کے 2 بجے تک شراب کی محفل، رقص کی محفل اور گانے کی محفل چلتی، اور پھر جو سوتے تھے تو دوپہر کے 12 بجے اٹھتے. امام کے گھر میں صبح 4 بجے اٹھنا پڑا، 5 بجے اٹھنا پڑا. اب جو جھنجھلاہٹ کاری ہوتی ہے، جس وقت
آدھی نیند چھوڑ کے اٹھنا، بے اختیار دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی کہ کاش میں کسی اور گھر میں رہتی تو امام کا نام بھی لیتی، امام سے محبت بھی کرتی، زندگی بھی اپنی مرضی سے گزارتی، جو کھانا ہے کھاؤ، جو پہننا ہے پہنو، جو سننا ہے سنو، جب چاہے سو جاؤ، جب چاہے اٹھ جاؤ، یہاں کی طرح کی پابندیاں کچھ تھوڑی تھی، بس ایک بار کہتی تھی خدا بندہ، وہ والی محبت کتنی اچھی ہے کہ اپنے گھر میں رہ کے محبت کرے، زندگی اپنی مرضی سے گزارو، نام امام کا لے لو۔ باقاعدہ تاریخ میں ایک عورت کے جملے آ گئے، ہر ایک کی زبان پہ یہ جملے نہیں آتے، مگر دل میں خواہش تو بہت سو کے پیدا ہوتی۔ آپ کیوں نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ وہی بات جو میں نے شروع مجلس میں جوان بیٹے کے حوالے سے کہا، حسین نے کہا پر بیٹا یہ سمجھنے کے لیے آدمی کو خود بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے۔ ایک بات سوچی، اگر اپنے دل میں خیال لائیے، چاہے آپ کو پاکستان کے حالات میں یہ کتنا ہی ناممکن لگے، اگر آپ کے حساب سے پاکستان میں ملاؤں کی حکومت قائم ہو تو آپ سوچئے زندگی کتنی مشکل ہو جائے۔ ابھی بھی کوئی ملاؤں کی حکومت نہیں، ہر ایک کو گرین کارڈ اور امریکہ جانا، لیکن اس وقت فقط لالچ ہے، اس وقت تو مجبوری بن جائے۔ آپ کہیں گے زندگی نہ رہے، ملا نمازیں پڑھنا پڑ رہی، عورتوں کو حجاب کرنا پڑ رہے ہیں، لوگ کہتے بھی ہیں نا کہ خدا ہمیں وہ روزے بند کبھی نہ نکالے جب ملاؤں کی حکومت آ جائے۔ آج اس وقت لفظ ملاؤں کو ہٹا دی، اور میں اپنے مجمع سے ایک سوال کرتا ہوں، نہ قرآن اس وقت پڑھیے، نہ حدیث پڑھیے، نہ تاریخ، اپنے ذہن میں یہ خیال لے کے آ جائے اگر ابھی زمانے کے امام کی حکومت قائم ہو جائے تو کیا نظام بن جائے گا۔ امام آ کے اعلان کریں گے کہ تھوڑا بہت جو مسجدوں میں جاتے ہو وہ بھی چھوڑ دو، میں آ گیا، اب تک جو تھوڑا ڈر کے گانا سنتے تھے اب اتنا ڈرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اب جو بہت احتیاط سے ڈش کے چینل لگاتے تھے کہ فلاں چینل کوئی چیک نہ کر لے، اب میں آ گیا، اسے احتیاط کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ امام کی حکومت آ جائے، چھوڑیے ملاؤں کی حکومت، چھوڑیے مراجے کی حکومت، آپ خود بتائیے آپ کا دل کیا کہتا، کیا نظام آئے گا، کیا چیزوں کی پابندی کرائی جائے گی۔ پھر واپس جائیے اصل موضوع پر کہ آج میں نے کہا اگر کوئی موت پہ عقیدہ رکھتا اور تیاری نہیں کرتا وہ مذاق اڑا رہا، اب اس سے جملہ ملائیے، اگر کوئی ظہور امام پہ عقیدہ رکھتا اور ظہور امام کے لیے تڑپ رہا مگر تیاری نہیں کرتا تو وہ گویا اس عقیدے کا مذاق اڑا رہا۔ تو تیاری کس چیز کا نام؟ یہی تیاری، یہی تو کہلائی جائے گی نا کہ امام آپ آ رہے، جو نظام آپ لے کے آ رہے آپ سے پہلے اس نظام پہ آپ عمل کر رہے، لیکن بڑے ہی عجیب انداز اس پیغام کو، یہ تو ایک عورت کی بات ہوئی جس نے بہرحال نفس کی ایک کمینگی کو ظاہر کر دی۔ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں نا، مثلا گورکن، اس کا بزنس یہی ہے کہ روزانہ میتیں آتی ہے، کوئی ایسا دن گزرے کہ میت نہ آئے تو آپ کو یہ زبان سے دعا بھی نہیں مانگے گا، خدا بندہ دو چار مردے پر مار کے بھیج دے گا، لیکن دل میں کوئی نہیں آئے گا کہ آج کوئی مرا کیوں نہیں۔ ارے کسی کے گھر میں مصیبت آنے والی، کوئی بچہ یتیم ہونے والا، کوئی والدین بے اولاد ہونے والے، مگر دل میں تو اس کے خواہش ہوگی نا کہ آج کیوں نہ مرا۔ طبیب اور ڈاکٹر حضرات آپ زبان سے تو کبھی نہ کہیں گے کہ خدا بندہ ہمارے روزگار میں برکت عطا فرما، یعنی قوم کو زیادہ سے زیادہ بیمار ڈال اور لمبی لمبی بیماریاں ایک آدھ دن میں ٹھیک ہونے والے نہ ہوں، مگر دل میں تو آئے گا نا کہ آج تک ایسا موسم ہے مکھیاں مار رہے ہیں، کوئی آ ہی نہیں رہا، جن مکھیوں کو ہم مار رہے ہیں کہیں جا کے لوگوں کے گھر پہنچے تو ان کو بیمار کر کے بھیجے، کچھ خواہشات ہیں بہت غریب خراب، بہت غریب خراب، جن کو مومنین فقط اس وقت یاد کرتے ہیں جب ان کے گھر میں کوئی موت ہو جائے اب فاتحہ کا کھانا بھیجوانا، تو اب چاہے بڑے خاموش رہیں، اگر بچہ کئی دن اچھے کھانے سے محروم رہا تو یہی تو کہے گا ماں بہت دن ہو گئے محلے میں کوئی مرا کیوں نہیں، کہ ہماری وہ بریانی یا شیرمال رک گئی، اس نے یہی دیکھا ہے نا۔ تو وہ کچھ باتیں ایسی ہوتی کہ دل میں پیدا ہوتی، آدمی خود بھی شرمندہ ہوتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، لیکن حقیقت تو ہوتی ہے نا۔ اب اگر امام کی حکومت آ گئی کوئی یہ تو نہیں کہے گا نعوذ باللہ کہ کون سا امام آ گئے، مگر دل میں تو یہ ہوگا نا کہ میں کہاں پھنس گیا، یا اللہ یہ میری عورت کو حجاب کرنا پڑ گیا، ارے میرے بچوں کو گانے چھوڑنے پڑ گئے، ارے مجھے روزانہ فجر کی نماز پڑھنا پڑ گئی۔ دیکھیں یہ دل کی بات، اسی لیے کہ آپ پہلے سے تیاری کرو،
اگر پہلے سے تیاری کرو گے تو یہ سارے مرحلے سے ابھی گزر جاؤ گے۔ امام کے آنے کے بعد یہ نہیں ہوگا کہ امام کا چہرہ دیکھ کر دل کہے کاش کچھ دن نہ آتے، اور یہ تیاری کرانے کے لیے 8ویں نے 2 حدیثیں دی، 9ویں نے ایک کی وضاحت کی ہے۔ اگر اتنا وقت رہا تو میں یہ سارا بیان سمیٹ لوں گا۔ پہلی حدیث 8ویں کی 2 حدیثیں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ آج جس امام کی شہادت ہے یہ ان کا بابا، اور ایسا بابا یہ یاد رکھیے، یہ جملہ بھی بہت ہے کہ 9واں امام 8ویں سے اس طرح سے جڑا ہوا کہ سارے اصولوں کے برعکس 9ویں کی اولاد ہوتی ہے رضوی کہلاتی ہے۔ دیکھیں یہ سارے شجرہ نسب میں ایک واحد تبدیلی ہے۔ شجرہ نسب کا حکم کیا ہے کہ جس امام کے بعد غیر معصوم اولاد شروع اس امام کا نام آتا ہے نسب۔ 8ویں کی ساری اولاد میں سارا سلسلہ چلا ہے 9ویں کے ذریعے۔ جتنے رضوی سادات وہ اصل میں سب جوادی اور تقوی سادات۔ جواد بھی 9ویں کا نام ہے، تقوی بھی 9ویں کا نام، تو جوادی کہیے یا تقوی کہیے، اولاد سب 9ویں کی، مگر یہ 9واں امام اس طرح سے اپنے بابا کی زندگی سے متصل ہے کہ یہاں شجرہ نسب کا اصول بن گیا، جوادی اور تقوی ہے کہلاتا رضوی، اور شہرت عامہ اس کو حاصل۔ تو 9ویں اور 8ویں کے حالات اتنے ملے ہوئے کہ شہادت 9ویں کی۔ اب تک کی مجلس کا زیادہ حصہ 8ویں کے حوالے سے گزرا۔ اب یہ 2 چھوٹی باتیں اور سنیں۔ پہلی بات یہ 8ویں کی حدیث کہ جب میرے اس پوتے کا نام لیا جائے جس کا ظہور ہوگا تو سر جھکاؤ اور سر پہ ہاتھ رکھو۔ یہ جو رواج ہمارے یہاں خالی سر جھکانا نہیں، سر پہ ہاتھ رکھنا، جس پر بعض لوگوں پہ اعتراض ہوتا ہے کہ ہم نے یہ آج تک نہیں دیکھا، ہم تو انگلی سے اشارہ کرتے ہیں قبلے کی طرف۔ یہ نئی بات کیا ہے، یہ 8ویں نے بتائی، جو کہ پہلے 7 نے نہیں بتائی اس لیے چھپی ہے، 8ویں نے بتائی۔ اب ایک سوال یہ خود بخود میں نے پیدا کر دی کہ پہلے 7 نے کیوں نہ بتائی، یہ الگ موضوع، آج یہ ساری باتیں نہیں آ سکتی۔ خلاصہ یہ کہ 8ویں نے کہا، شاید اس لیے بھی 8ویں نے کہا، شاید کہ ہم زیارتیں پڑھتے جاتے ہیں نماز کے بعد، 8ویں کی زیارت کے بعد اب کس کی باری آتی ہے 12ویں، تو جب ہم 8ویں کو سلام کریں انہوں نے کہا ٹھیک، یہاں تک تو تمہارا صحیح طریقہ ہے انگلی کا اشارہ، لیکن اب جو زیارت پڑھنا تو سر جھکا کے سر پہ ہاتھ رکھنا۔ اور اسلام کے ہر عمل کے پیچھے کوئی فلسفہ یا حکمت ہوتی ہے، چاہے وہ حج جیسی عظیم عبادت ہو یا سر پہ ہاتھ رکھنے جیسے چھوٹا سا اشارہ، اس میں کیا حکمت؟ خالی سر جھکانے کی بات ہوتی تو ہم کہتے یہ احترام، مگر سر پہ ہاتھ رکھو جب ان کا نام سن، یہ کیوں ہے؟ ایک اشارہ ہے اس کا، وہ یہ کہ ہم اپنے امام زمانہ کو پیغام دے رہے ہیں مولا، جیسے جناب عباس کے حالات میں پڑھا جاتا کہ جب ولادت ہوئی اور ام المنین نے فریاد کی مولا میرے بیٹے نے اب تک آنکھیں نہیں کھولی ہے، علی نے کیا کیا؟ حسین کو بلایا، کہا تھا ام المنین مجھے پتا کہ میرا بیٹا عباس کس طرح آنکھیں کھولے گا، حسین کی گود میں عباس کو دیا۔ یہاں تک تو تمام تاریخوں میں، ساتھ میں کچھ علماء یہ بھی کہتے کہ جب عباس حسین کی آغوش میں گئے آنکھیں بعد میں کھولی، ننھے ننھے ہاتھ پہلے پھیلا دیے کہ ایک اشارہ بن گیا مولا ہاتھوں کا نذرانہ تو ابھی سے لے لو کہ آنے والے زمانے کے اب اسی طرح ہم نے سر جھکا کے سر پہ ہاتھ رکھا، یہ ہماری طرف سے ایک اشارہ بن مولا سر تو ہم ابھی سے آپ کے قدموں پہ نثار کر رہے ہیں، ہمارا سر ابھی سے آپ کے لیے حاضر ہے، اب یہ سر کٹ جائے، یہ سر بدن سے جدا ہو جائے، مولا ہمارا سر ہم مار دیے جائیں، ہم ابھی سے تیار، مولا ابھی سے حاضر، یہ ہاتھ رکھنا گویا اشارہ، مولا سر کا نذرانہ تو ابھی سے لے لیجیے، چونکہ یہ جملہ ہے روایات کہ جب کبھی ظہور میں تاخیر ہو تو اس کی 2 وجوہات ہو سکتی، یا تو شاید اللہ کی مصلحت کی ہے یا ابھی ظاہر نہ، تو ہم نے کہا مولا اگر یہ وجہ ہے تو آپ جانے اور اللہ جانے، لیکن کبھی ظہور میں تاخیر اس لیے بھی ہوتی کہ ماننے والے تیار نہیں، تو ہم نے روزانہ پیغام دیا مولا اگر ہماری وجہ سے تاخیر ہو رہی ہے تو ہمارا تو پیغام سن لیجیے، ہم تو ابھی سے سر دینے کو تیار، ہمارے سر تو ابھی آپ کی خدمت میں حاضر، تو سر پہ ہاتھ رکھنا 8ویں نے سکھایا تاکہ تمہارا پیغام 12ویں کو ملتا رہے، مولا اپنے ماننے والوں کی وجہ سے تاخیر نہ کیجیے، یہ سر دینے کو حاضر ہیں، مگر
آٹھویں نے تو اس مسئلے سے ہمیں یہ سکھایا. ہم نے سر پہ ہاتھ کو رکھ لیا، مگر کیا سر دینے پہ حاضر ہیں؟ اگر سر دینے پہ حاضر ہیں تو سر پہ چادر کیوں نہیں آ رہی؟ یہ تو عجیب قربانی ہو گئی. مولا سر تو حاضر ہے، بال چھپانے کی بات نہ کیجیے، وہ اس سے بھی مشکل بس. مولا سر تو حاضر ہے مگر گانا حرام ہونے کی بات نہ کیجیے، کان ہم آپ کے لیے قربان نہیں کر سکتے. اب دیکھیے عجیب بات، بہت سارے گناہ ایسے جو سر ہی کے ذریعے سے کیے جاتے، اور اسی سر پہ ہاتھ رکھ کر ہم سے یہ پیغام بھجوایا جانا مولا سر حاضر. کیا سر حاضر؟ آنکھیں تک تو اطاعت کرنے کو تیار نہیں ہے. امام کہیں کہ یہ دیکھنا حرام ہے، ہم وہی دیکھ. کان تک تو اطاعت کرنے کو تیار نہیں. یہ سب سر میں ہے نا. کیا امام کہیں گانا سننا حرام، ہم اپنے کان اتنی سی دیر کے لیے بھی بند نہ کریں. زبان تک تو حاضر نہیں. امام کہیں کہ زبان سے مومن کو اذیت پہنچانا، والدین کی توہین کرنا، جھوٹ بولنا، چیٹنگ کرنا حرام، زبان تک تو حاضر نہیں. جو گناہ پیٹ کے ذریعے ہوتا، حرام مال کھانا، لیکن راستہ اس کا بھی سر ہی سے ہے. ہم سر بسر نمانے چھوڑنے کو تو تیار ہے نہیں. پھر عورت کی بات آ گئی تو وہ بال بھی اسی سر پہ ہے جسے چھپانا ہے، اور مرد کی بات آ گئی تو وہ داڑھی بھی اسی چہرے پر ہے جو امام کے نام پہ حاضر. یہ کیسی قربانی؟ یہ مولا سر حاضر ہے مگر آنکھوں کی پابندی برداشت نہیں، مگر کانوں کی پابندی برداشت نہیں، مگر بالوں کے حجاب برداشت نہیں، مگر زبان کی پابندی برداشت نہیں. آنکھوں کو ہمیں بہترین طریقہ سکھا گیا آخری کے ظہور کا. ہم نے بھی اس میں اتنی تبدیلی کر دی. اور دوسری کیا بات بتائی آخری؟ بس یہ منزل کا، یہ مجلس کا آخری مرحلہ آخری. دوسری بات، آنکھوں فرماتا ہے کہ میرا پوتا ظاہر ہونے کے بعد ہر اس آدمی کو قتل کر دے گا جو 20 سال کا ہو گیا اور اس نے حلال و حرام کا علم حاصل نہ کیا. حلال و حرام کی بات آتی ہے، پڑھے لکھے مومنین کے ذہن میں ایک جملہ گونج جاتا، بہت نانسنس ہے. کیا یہ خرافات شروع کر اسلام انٹرنیشنل مذہب؟ کیا یہ نجاست، طہارت، نماز، روزہ، حجاب، داڑھی، گانا، شراب حرام، سور حرام، کیا یہی ہے اسلام؟ حلال و حرام کا لفظ آتے پڑھے لکھے افراد وہ اپنے انٹلیکچوئل ہونے کا حق ہی یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا مذاق اڑایا جائے. اگرچہ نجاست طہارت اسلام نہیں، مگر نجاست طہارت سے شروع ہوتا ہے نظام اسلام، اور اس اسلامی انقلاب پہ جا کے مکمل ہوتا کہ جس میں عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ہر قانون بنایا جاتا. وقت تو نہیں ہے، 1 گھنٹے سے زیادہ ہو گئے. خلاصہ یہ کہ انٹلیکچوئل میرے مجمع میں آتے ہی کہاں، وہ میری مجلس سنتے ہی کہاں. کبھی ان کو کیسے ملا کیجیے گا، آپ کا 20 روپے کا بلا وغیرہ نقصان ہو جائے گا. خلاصہ یہ کہ اب امام نے کہا حلال و حرام نہ سیکھا تو یہ نوجوان واجب القتل ہو. یہ 8ویں نے کہا. 12ویں کے ظہور کے بعد کی بات، لوگ کہتے ہیں کہ آگے تلوار چلے گی، مہلت ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ اچھا بتائیے کتنی مہلت چلے؟ 8ویں نے ارشاد فرمایا 1200 سال تو گزر گئے، کتنی مہلت چاہیے؟ آپ کہیں گے کہ وہ امام آنے کے بعد مہلت تو دے. یہ 1200 سال کی مہلت سے بھی اطمینان نہ ہوا. اور ایک جملہ یہاں پہ میں اور کہہ دوں. 8ویں نے تو یہ بتایا 12واں آنے کے بعد قتل کرے. 6ٹھے امام کی ایک حدیث سن لیجیے، بڑی عجیب حدیث، بڑی عجیب. یہ حدیث اگر آپ کو ڈھونڈنا، میں ایسی ہر حدیث جو مجمع کو عجیب لگے اس کا حوالہ بھی دیتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں اردو کتاب کا حوالہ مل جائے. مرحوم آقا کوئی کی توضیح المسائل جو سب سے پہلا باب ہے، باب علم، 1 صفحے کا، اس میں یہ حدیث لکھی. ویسے تو حدیث ہماری بہت ہی معتبر کتابوں میں حدیث کیا، میرا 6ٹھا امام کہتا ہے لَوَدَدْتُ. کتنی عجیب حدیث. لَوَدَدْتُ کسے کہتے ہیں؟ لَوَدَدْتُ عربی میں اس کا مطلب ہے، مطلب کیا؟ یہ لفظ ہی وہی ہے. علماء کرام تشریح فرمائے مودت. لَوَدَدْتُ اور مودت ایک چیز ہے. ترجمہ اس کا وہی ہوگا کہ محبت. یاد رکھیے کہ عام طور پہ معصومی عام محبت کے لیے محبت ہی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، وہ بھی تو عربی ہے نا. خطیر خیبر کی حدیث کیا ہوتی ہے؟ ان رایا قدر رجلا کرارا خیر فرائل یحب اللہ، وہی محبت. اس حدیث میں ایک لفظ آیا لَوَدَدْتُ.
چھٹا امام کہتا ہے مجھے محبت نہیں ہے مودت ہے. اب سنیے ایک جملہ میری کرو. ہم اہل بیت سے مودت کرتے ہیں مگر یہ تو دیکھیے اہل بیت کس سے مودت کرتے ہیں؟ دوست کا دوست دوست ہوتا ہے نا, جس سے آپ محبت کریں وہ جس سے محبت کرے وہ خود بخود ہمارا محبوب ہو جائے. ہم کہتے مولا آپ سے مودت ہے اور کوئی چھٹا امام کہتا ہے مجھے مودت ہے. ان السیاح ضربت علی رؤوس اصحابی, میرے اصحاب کے سر پہ کوڑے مارے جائیں مجھے اس سے مودت. محبت بھی نہیں کہا مودت. کیوں؟ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ, تاکہ یہ حلال و حرام کے مسائل سیکھے. چھٹے نے کہا مجھے محبت نہیں مودت ہے کہ میرے اصحاب کے سر پہ کوڑے مارے جائیں, مودت, تاکہ وہ یہ حلال و حرام سیکھے. 12واں گئے. اس نے کہا 148 ہجری میں میرا دادا چھٹا امام دنیا سے گیا اور یہ کہہ کر گیا تھا مجھے مودت ہے کہ میرے اصحاب حلال و حرام سیکھے. میرے دادا کی مودت 148 سے آج تک تم نے اس پہ عمل نہ کیا تو کس منہ سے اپنے آپ کو ہمارا شیعہ کہہ رہے ہو؟ 148 کی مودت ظہور تک ایسے ہی پڑی رہے. امام کو یقیناً ایسے مومنین کو سزا دینا چاہیے جو اپنے چھٹے کی مودت کو پورا نہیں کر رہے. 8ویں نے کہا میرا بیٹا قتل کرے اور 9ویں امام کی زندگی میں آ جائیے. فقط 25 سال, فقط 25 سال میرا 9واں امام اس دنیا میں رہا, فقط 25 سال. مگر اس 25 سال میں جو اہم واقعات سامنے آتے ان میں 2 بڑے مشہور واقعے اور دونوں کا تعلق حلال و حرام کے مسئلے. 9ویں امام جب 8.5 سال کے تھے, 8.5, یحییٰ ابن اسم جو اس زمانے میں چیف جسٹس تھا خلافت بنو عباس کا, بنو عباس کی خلافت اور اس مامون کا زمان گولڈن ایرا, کہاں اسپین سے لے کر ماسکو کے قریب تک یہ حکومت اسلامی پھیلی, اس کا چیف جسٹس. اور پہلا ہی جو امام کا اس سے مناظرہ ہوا مسئلہ حلال و حرام. اس نے اتنا پوچھ لیا کہ یہ بتائیے کہ اگر کوئی آدمی احرام کی حالت شکار کر لے تو کیا ہوگا؟ امام نے 22 شقیں نکالی. یہ کیا سوال پوچھا؟ یہ تو بتاؤ وہ حرم میں پہنچ چکا ہے کہ ابھی ہل کی سرزمین میں؟ یہ تو بتاؤ یہ شکار جو اس نے کیا مسئلہ جانتا تھا یا جاہل مسئلہ جانتا بھی تھا تب بھی اس وقت یاد تھا کہ صحبن شکار کیا. پہلی مرتبہ شکار کیا ہے کہ اس سے پہلے کئی مرتبہ کر چکا. شکار کرنے کے بعد نازم ہے کہ اب تک اپنے گناہ پہ مصر ہے. شکار کرنے والا آزاد ہے کہ کسی کا غلام ہے. شکار اس نے حج کے عمرے میں کیا ہے کہ حج کے احرام میں کیا ہے کہ عمرے کے احرام میں کیا. شکار اس نے دن کو کیا ہے یا رات کو کیا. شکار کسی پرندے کا کیا ہے کہ کسی چوپائے کا کیا. یہ شکار چھوٹے جانور کا کیا ہے کہ بڑے جانور کا کیا. 22 شقیں نکالی حلال و حرام سے. کسی نے آ کر اس سے پوچھا مولانا بینک کا کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا کہ یہ مسئلہ اتنا آسان نہیں. آپ پیسے رکھوانے کی بات پوچھ رہے ہیں, قرضہ لینے کی بات پوچھ رہے ہیں, نوکری کرنے کا مسئلہ پوچھ رہے ہیں, بینک کے ذریعے ایسی کھولنے کی بات دریافت کر رہے ہیں, فورن ایکسچینج کی ڈیلنگ کر رہے ہیں, بینک کا کریڈٹ کارڈ استعمال کر رہے ہیں, اور اس کے بعد بینک کسی مسلمان کا بینک ہے, حکومت کا بینک ہے, کافر کا بینک ہے, کافر کا بینک اسلامی سرزمین میں قائم بینک ہے, کافر کا بینک کا گھبرا کے کہا یہ آپ موتی حضرات آسان سے مسئلے کو جلیبی کی طرح سے ٹیڑھا میڑھا کر دیتے. بڑے چھوٹا سا مسئلہ میں نے پوچھا, اتنی شقیں اگر 9ویں امام کے زمانے میں ہوتے تو خدا معلوم اس مومن کا جواب کیا ہوتا. اتنی شقیں چھوڑیے, خالی ہم اگر 2 باتیں پوچھے لوگ کہتے کہ مسئلہ پیچیدہ کر. کسی نے کہا مولانا جہیز میں خمس کا مسئلہ کیا؟ یہ بتائیے کہ آپ مسئلہ پوچھ رہے ہیں باپ بن کر کہ بیٹی بن کر. یعنی جو جہیز باپ جمع کرتا ہے بیٹی کی شادی سے پہلے اس کا الگ مسئلہ, جو بیٹی کو دے دیتا ہے بیٹی گھر لے جاتی ہے اس کا الگ مسئلہ, گھر لے جاتی ہے تو واقعہ خلی کی تقریب میں ہے تو الگ فتویٰ, اور امام خمینی کی تقریب پہ ہے تو الگ فتویٰ. کیسا جھلا جا جائے کام ہو. جنہیں اہمیت کا اندازہ ہے وہ تو مزے لے گے, لیکن کہے گا میں نے ایک چھوٹی سی بات پوچھی, یا اللہ کس مصیبت کو دعوت دے دی کہ یہ ہے کہ وہ ہے کہ وہ ہے کہ وہ. اتنا آسان لوگوں نے سمجھ لیا
جو اتنی تاکید آ رہی ہے اسی وجہ سے تو آ رہے. اگلا واقعہ جو 9 امام کا تھا، اب وقت نہیں ہے، آپ حضرات مجھ سے زیادہ مستعجل ہیں، آپ کا ورکنگ ڈے ہے، مختصر سی بات. اگلا واقعہ ہے وہ بھی مسئلہ فقہ کا. امام کسی یحییٰ ابن اخصم سے کہا اچھا ایک سوال کا میرا جواب دو. مولا پوچھنا چاہیے کوئی چارج کا سوال، پھر ریخ کا سوال، مشتری کا سوال، آؤٹر اسپیس کا سوال، نیکسٹ گلیکسی کا سوال، تاکہ اس کا بھی تو دماغ ٹھکانے آ جائے، آپ کا بھی علم ظاہر ہو. لوگ کہتے مولا کا علم بتائیے. مولا کا علم لوگ سمجھتے فقط سائنسی بات ہے. اور اگر نجاست طہارت کی حدیث پڑھ گئی یہ علی نے کہا ہے، ایسے چہرے اتر جاتے کہ صاف کرتا ہے جن میں لوگ گالی دے رہے ہم لوگوں کو کچھ کہہ نہیں پا رہے ہیں، حدیث کے آگے کیا کریں. یہ بھی علم ہے امامت، اور اس سے زیادہ اہم علم. کیوں؟ چھٹے نے کہا وہ علم تمہارا آخرت میں کام نہیں آئے گا، یہ علم آخرت میں کام آنے والا. امام نے کہا یہ بتا، ایک آدمی نے ایک عورت فجر کے وقت دیکھا تو اس کے لیے دیکھنا حرام تھا. طلوع آفتاب کے وقت دیکھا وہی مرد وہی عورت حلال ہو گئے. اور چاش کے وقت حرام، اور ظہر کے وقت دیکھنا حلال، اور عصر کے وقت دیکھنا حرام، اور مغرب کے وقت دیکھنا حلال، اور عشاء کے وقت دیکھنا حرام، اور آدھی وقت رات کے وقت دیکھنا حلال. 24 گھنٹے نہ ہوئے 4 مرتبہ حلال 4 مرتبہ حرام. واقعہ مشہور ہے، میں واقعہ نہیں پڑھوں. حلال و حرام کی بات ہو رہی، خالی دیکھنے کی بات. حلال و حرام 24 گھنٹے میں 8 مرتبہ، 4 حلال 4 حرام. پہلی بات تو یہ کہ نادان مومن پوچھیں کیا عورت کو دیکھنا حرام ہوتا ہے؟ یہ امام نے کیا کہہ دیا، 4 دفعہ حلال 4 دفعہ حرام. ہمارے یہاں تو ہمیشہ ہی حلال ہوگا. اور دوسری بات یہ کہ اس نے یہ بھی بتا دیا کہ 24 گھنٹے میں بھی حلال حرام ہو جاتا ہے، حرام حلال ہو جاتا ہے. ہم سے ایک صاحب نے کہا کہ جی 10 سال پہلے میں نے آپ سے مسئلہ پوچھا کہ میں امریکہ میں رہتا ہوں، کرسچنز کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، تو آپ نے کہا تھا کہ عیسائی نجس ہے، ان کا ہاتھ لگ جائے وہ چیز نجس. اور آج آپ سے میں نے پوچھا تو آپ نے کہا یہ بات، یہ 10 سال میں کیا مسئلہ بدل گیا؟ یقیناً مسئلہ بدل. 10 سال تو بہت بڑی چیز ہے. معصوم نے کہا 1.5 گھنٹے میں مسئلہ بدل سکتا. فجر کے وقت عورت کو دیکھنا حرام تھا، سورج نکلا تو حلال ہو گئی. 1.5 گھنٹے میں ایک بار اور 24 گھنٹے میں 8 بار. کہا کہ جی ہم نے آج سے 40 سال پہلے مرحوم آغا شریعت علی اللہ مقامہ سے پوچھا کہ شش امامی کا ہاتھ اس وقت کہا تھا نبی. آج آغا خامنہئی کی کتاب میں لکھا ہے بات، کیا 40 سال میں شریعت بدل گئی؟ کسی نے کہا کہ آج سے 70 سال پہلے ہم نے لکھنؤ آغا ناصر الملت علی اللہ مقامہ سے پوچھا کہ جو چھینٹیں پڑتی ہیں نجاست کے اوپر یہ بات ہے کہ نجس، کہا کہ نجس. آج ہم مرکز سے پوچھتے ہو کہتے پاک 70 سال میں کیا شریعت بدل گئی؟ 70 سال 40 سال 10 سال بہت بڑی چیز. اصل فقہ کو سمجھیں تو پتا چلے گا کہ بعض اوقات 1.5 گھنٹے کے اندر حالات بدلنے کی وجہ سے مسئلہ بدلتا. یہ سارے واقعات ہمیں ہمارے 9 امام نے بدلا. مگر 9 امام کی شہادت ہوئی بھی اسی وجہ سے. 9 امام کی شہادت میں 2 فیکٹر بہت ہیں. 2 بہت ہیں. ایک یہی چیز کہ حلال و حرام کے مسئلے 9 امام کسی کا خیال نہیں کرتا، حق بات کہتا. اگرچہ ہر مسئلے میں امام کی یہ شان، مگر خاص یہ مسئلہ. تیسرا واقعہ مامون کے دربار نہیں، معتصم کے دربار. مامون کا تیسرا بھائی، امین بڑا بھائی، مامون منجلا بھائی، معتصم چھوٹا بھائی. دربار چور آئے، شرعی سزا ثابت ہو. قاضی نے فتویٰ دیا اس کا ہاتھ کاٹا جائے. غلام نے پوچھا کہاں سے ہاتھ کاٹوں، یعنی جو سزاؤں پہ عمل کرتا. کہا کہ کلائی سے ہاتھ کاٹوں. جیسے ہی 9 امام کے علم میں یہ بات آئی، اسی وقت وہیں سے آواز بلند کاٹ نے غلط کہا. ہاتھ انگلیوں سے کٹے گا. ہتھیلی اعضاء سجدہ میں شامل ہے، اور سجدے کا عضو کسی کا نہیں کاٹا جا سکتا، کیونکہ نماز ہر ایک کو پڑھنا سوائے مومنین کرام کے. چاہے مومنین یہ سمجھتے، لیکن خاص ہاتھ کاٹنے میں جملہ آتا ہے کہ چور کا بھی ہاتھ نہیں کٹے گا، کیونکہ اس کی نماز نامکمل نہیں ہونی چاہیے. اور یہاں نماز کا خانے خالی. خیر، مامون معتصم نے اعلان کر دیا اس پہ عمل ہو. سارے علماء جمع ہو کے پہنچے. اے معتصم، 25 سال کے ایک نوجوان کی وجہ اب بڑے بڑے اور معمر آدمیوں کی توہین کروا رہا. ایک مسئلے میں ان کو چھوٹ دے دیا تو یہ اپنے سارا نظام چلائے. یہی کہتے ہیں نا لوگ
مولوی کا ایک مسئلہ مان لو تو وہ گھر میں اس طرح آ جائے گا کہ ہر چیز پہ اعتراض کرے. سارے علماء سو مل کے آ گئے. معتصم آج تو نے دربار میں اپنے علماء کی بڑی توہین کی, اس نوجوان کو اتنا آگے بڑھایا. معتصم گھبرا گیا, اب کیا کرو؟ کہا کہ ایک ہی طریقہ, اسے زندہ ہی نہ رہے, نہ یہ زندہ رہے گا نہ حلال و حرام میں ہماری غلطیوں پہ ٹوکے گا. نوے امام کی شہادت میں یہ چیز شامل ہے جسے ہمارے بہت سے مومنین مذاق کا ذریعہ سمجھتے. کیا رکھا ہے حلال حلال؟ کیا ہر وقت توضیح المسائل, کیا ہر وقت یہ نماز کے واجبات اور وضو کی شرائط؟ مگر دوسری چیز بھی تھی, اور وہ یہ کہ جو امام معصوم گھر کے باہر اس طرح سے شریعت کی پابندی کروا رہا تو گھر کے اندر بھی اتنا حصہ ہے. نوے کی 2 بیویاں تھیں, ایک مدینے میں رہتی جناب سمانہ 10ویں کی والدہ, اور ایک امام کے ساتھ بغداد میں رہتی. نوے کی زندگی کا کچھ حصہ مدینے میں گزرتا, کچھ حصہ بغداد. بغداد والی بیوی آئی بڑے خاندان سے تھی, یعنی مامون کی بیٹی تھی اور حکمران وقت کی بھتیجی تھی. اس کے ذہن میں اب تک وہ خناس تھا, میرا باپ کوٹھیوں والا, میرا باپ گاڑیوں والا, میرا باپ اتنے مالدار, اتنے کارخانے, اتنا اس کے بعد پیسہ, میں اپنے شوہر کی بات کیوں مانوں؟ چنانچہ خالی اتنا ہی مسئلہ نہیں, امام ہر چیز نظر انداز کرنے کو تیار, مگر جہاں شریعت کی مخالفت ٹوک دی وہ روتی بھی اپنے چچا کے پاس گئی. اور ایک بات جا کے کہا کہ چچا کسی طرح سے مجھے ایسے شوہر سے نجات دلا دے. جہاں دین کی بات آتی ہے تو ایسی خواتین بھی ہیں جو کہتی ہے بھلے ہمارا سہاگ گزر گیا, وہ ہمیں قبول ہے, شریعت قبول نہیں, حلال و حرام کا نظام قبول نہیں. اور یہ 2 بہت خطرناک چیزیں ہیں معاشرے. عورت اگر بگڑ جائے اور علماء دین اگر فاسق و فاجر بن جائے, وہ سارا معاشرہ تباہ. 90 امام کے خلاف یہ دونوں مل گئے. معتصم کے بعد باہر سے درباری ملاؤں کا زور آیا, خاندان کے اندر سے سبھی بھتیجی روتی ہوئی آئی. چنانچہ 28 ذوالقعدہ کا دن ختم ہوا, جو ابھی ختم ہوا, یہ رات آئی. معتصم اپنی بھتیجی سے کہا کہ میں تیری خواہش پوری کرنے کو تیار, تجھے بھی تعاون کرنا ہوگا. ایک واقعہ ہمارے یہاں حسن مشتبہ کا ہے جہاں جودہ نے اپنے شوہر زہر دیا, اور وجہ یہ تھی کہ اسے سبزات دکھایا گیا تھا کہ تیری شادی حاکم وقت کے بیٹے سے کی جائے گی یزید سے. اور ایک یہ واقعہ ہے خاندان اہل بیت کہ ام الفضل مامون کی بیٹی اپنے چچا سے زہر آلود انگور لے کے آ رہی کہ میں رات کے کھانے کے بعد خدمت امام میں میوے کے طور پہ اسے پیش کروں, فقط اس لیے کہ اس سے شریعت کی پابندی برداشت نہیں ہو رہی. وہ ولی عہد سے شادی کے بعد دیکھ رہی ہے اور یہ شریعت سے آزادی کا خواب دیکھ رہی ہے. آج کی رات کھانا بچھایا گیا دسترخوان پر, امام نے کھانا نوش کیا, آخر میں بحیثیت مٹھاس پھل لائے گئے. امام کی نگاہ انگور پر پڑی, ایک بار ہاتھ بڑھا کے انگور کے دانے نوش تو کیے, مگر بجائے الحمدللہ کہنے کے فرمایا ان للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. بس یہ وہ وقت ہے کہ میرے 90 امام کے سارے جسم میں زہر دوڑ رہا ہے اور امام اس وقت بغداد میں اکیلا ہے, یعنی خالی اس ظالم بیوی کے علاوہ خاندان کا کوئی فرد نہیں ہے, کوئی امام سرانے پانی پلانے والا نہیں ہے, کوئی 90 امام کو دوا دینے والا نہیں ہے, کوئی 90 امام کی مزاج پرسی کرنے والا نہیں ہے. کیا 90 امام لا وارث تھا نعوذ باللہ؟ کیا 90 امام لا ولد تھا؟ نہیں, 90 کا بیٹا ہے, مگر بیٹا مدینے میں ہے, بابا بغداد میں ہے. 10واں امام اس وقت مدینے میں اپنے گھر میں بیٹھا ہے اور اپنے بابا کے ایک صحابی سے باتیں کر رہا ہے. 90 کے ایک صحابی سے ایک دم سے اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے امام زنان خانے میں تشریف لے گئے اور یہ صحابی کہتا ہے کہ اندر سے سیدانیوں کے رونے اور فریاد کرنے کی آواز آئی. میں نے دیکھا تھوڑی دیر بعد میرا 10واں امام باہر آیا. میں نے کہا مولا یہ آپ نے کون سی خبر اندر پہنچائی کہ ماتم شروع ہو گیا؟
مجھے اجازت دے. یہ صحابی گھبرا گیا. مولا کس چیز کی اجازت؟ کہا میرا بابا غسل و کفن کا انتظار کر رہا ہے, میں غسل و کفن دینے جا رہا. مولا آپ تو مدینے میں ہیں, لاشا تو بغداد میں ہے. تو کہا کیا ہوا؟ مدینے سے بغداد میں اعجاز امامت سے جاؤں گا, مگر یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میرے بابا کا لاشا بغیر غسل کے رہ جائے, بغیر کفن کے رہ جائے. آئے بغداد